أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. یہ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. عموماً یہ بہت سارے حضرات کو یاد ہوتی ہے اور مغرب کی نماز میں بھی اکثر یہ پڑھی جاتی ہے. اور جہاں رمضان المبارک میں جن علاقوں میں دیہاتوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، باز نہیں ہوتے، تو وہاں علم تر سے ہی تراویح پڑھی جاتی ہے. تو یہ زبان زد ہے کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد بھی ہوتی ہے، یا پھر جس کو یاد نہ ہو اگر کہی جائے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ سورۃ الفیل ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورت مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. نزول کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے. ترتیب اور تلاوت کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے. اور سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کے بعد نازل ہوئی. اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 20 کلمات ہیں اور 96 حروف ہیں. فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے یمن کے ایک حبشی قائد نے، عیسائی قائد نے مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام اور نامراد کیا اور بری طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خطاب فرمایا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا برتاؤ کیا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ ان پر پتھر کی کنکریاں برسا رہے تھے. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے
یا پھر پکی ہوئی مٹی کے پتھر اور کنکر ان پر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ گویا کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. بھوسا جب جانور گھاس وغیرہ کھاتا ہے اور جو گھاس کی حالت ہو جاتی ہے، کچھ کھایا کچھ چھوڑ دیا، کچھ کھایا، اپنی اصلی حالت پر وہ گھاس باقی نہیں رہتا، کچھ ادھر ہوا کچھ ادھر ہوا، تو اس کو بھوسا کہتے ہیں. گجرات میں جو یہاں ہم جس کو کھارا اور چوڑا جس کو بولتے ہیں، گجرات میں اس کو بھوسا کہتے ہیں. تو یہ اس قسم کا ہوتا ہے. اور جانوروں کو جو کونڈا وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو بھی بھوسا کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا. یہ اس کا ترجمہ ہے سورۃ الفیل کا. اور واقعہ یہ ہے کہ یمن حبشہ کے بادشاہ نے اپنا ایک قائد یمن بھیجا. یمن چونکہ عرب ملک ہے اور بنیادی طور پر یمن کے اندر بت پرستی اور ستارہ پرستی ہوا کرتی تھی اس وقت. اور حبشہ کے بادشاہ نے اپنے قائد کو یمن بھیجا. زیادہ دور اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے حبشہ اور یمن کے درمیان. تو وہ قائد آیا جس کا نام ابرہہ تھا، اور آ کر وہاں اپنی حکومت بنا لی. حالانکہ عرب بھی اس وقت یمن میں موجود تھے، لیکن حکومت کے اعتبار سے اور قائدانہ طور پر عیسائیوں کی حکومت تھی. یہ آیا ابرہہ یمن کے اندر اور اپنی حکومت اس نے بنا لی، اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ جایا کرتے ہیں. حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ شریف اور کعبۃ اللہ کو جایا کرتے ہیں. اس کی یہ تمنا تھی کہ کسی طرح لوگ وہاں جانا بند کر دیں، کعبے کو حج کرنے کے لیے نہ جایا کرے، اور اپنے مذہب کو، عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے اپنا مذہب کس طرح پھیلے، عیسائیت کس طرح پھیلے، اور اپنے مذہب کو فروغ کس طرح حاصل ہو. تو اس نے یمن کے اندر بہت بڑی عمارت بنائی، بہت بڑی. آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے کئی اربوں کھربوں روپیے اس نے خرچ کر دیے اس عمارت کے لیے. بہترین عمارت، اور سونے اور چاندی کو جوڑ کر خوبصورتی کے لیے ہیروں کو جوڑ کر ایسی نایاب عمارت اس نے بنائی. لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر زمین پر کھڑا ہو کر کوئی اس عمارت کے کنارے کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا تھا. اتنی اونچی اور اتنی عالیشان اس نے عمارت بنائی، اور اس کا نام رکھا قلیس، اس کا نام تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ کو حج کرنے، کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنے کے بجائے یہاں اس عمارت کا، وہ چرچ تھا اصل میں، اس عمارت کا حج کریں. عیسائی تھا اور اس کا نام اس نے قلیس رکھا تھا، اور وہ اصل میں اس کا چرچ تھا. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کو جانے کے بجائے حج کرنے کے لیے یہاں یمن کے اندر اس عمارت کا
اور اس چرچ کا اور اس قلیس نامی عمارت کا حج کریں. تو اس نے یہ بات چلائی اور لوگوں کو پتا چلا تو غصہ ہوئے لوگ اور اپنے غصے کا اظہار اور تشویش کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں نے اس عمارت کے اندر پاخانہ کر دیا. اس نے جو عمارت بنائی تھی اس کے اندر گندگی، نجاست، غلاظت اور پاخانہ کر دیا. اب اس کو یہ بات پہنچی اور یہ بھی ہے روایتوں کے اندر کہ کچھ لوگوں نے آگ لگا دی اس کو. اور یہ بھی ہے کہ جو حج کرنے کے لیے تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی اور یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آگ ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے عمارت کو لگی اور جل گئی. جب تحقیق کی اس نے ابرہہ نے تو پتا چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کعبے کو حج کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. تو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے آدمی کو کہلوا بھیجا کہ اب کعبے کا حج کرنے کے بجائے لوگ جو ہیں اس عمارت کا حج کریں. یہ بھی آپ نے قاصد کو کہلوا بھیجا تھا تو لوگوں نے اس کا قتل کر دیا. اب اس کا غصہ ایک دم سر آنکھوں پر اور اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اب اس نے ٹھان لی، قسم کھا لی کہ میں کعبے کو گرا کر ہی دم لوں گا. اب کوئی اس کے اندر مل جل کر بیٹھ کر بات کرنا یا کوئی ایسی شکل نکالنا کہ کعبہ بچ جائے یا سامنے والوں کی، عرب والوں کی بات ہم مان لیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس نے ٹھان لی کہ کعبے کو گرا کر ہی رہوں گا. تو جس بادشاہ نے حبشہ کے اس کو قائد بنایا تھا، یمن کا بادشاہ بنایا تھا، اس سے مدد مانگی. اس نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا. اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا ابرہہ نے. اس میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور سپہ سالار تھے اور 12 ہاتھیوں کا لشکر تھا. اور اس میں سے ایک ہاتھی تو ایسا زبردست تھا کہ اس وقت اس علاقے میں دور دور تک اس جیسا ہاتھی نہ جسم کے اعتبار سے پایا جاتا تھا اور نہ ہی طاقت کے اعتبار سے پایا جاتا. اتنا زبردست ہاتھی تھا. نام اس کا محمود تھا. تو 60,000 کا لشکر تیار کیا اور چلتے بنا کعبے کو گرانے کے لیے. بیچ میں کئی قبیلے اس کی رکاوٹ بنے اور لڑنا چاہا، روکنا چاہا ابرہہ کے لشکر کو اور اس کو شکست دینا چاہا، لیکن شکست نہیں دے پائے. ہار گئے، شکست کھا گئے خود، اور یہ ان کو شکست دے کر آگے چلا. اور اپنے قاصد کو، ایک آدمی کو بھیجا کعبے کو، مکہ المکرمہ کو، کہ وہاں کے اونٹ ہانک کر لے آئے تاکہ وہاں کے لوگوں کے اندر مکہ کے میرا دبدبا اور زیادہ بیٹھ جائے، ڈر جائیں لوگ، خوف کھا جائیں. تو اس نے اونٹ لے کر ہانکے اور لے کر ابرہہ کے پاس پہنچا اور اس نے یہ بھی کہہ بھیجا تھا کہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر آنا، اونٹوں کے ساتھ. تو سردار اس وقت عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے. پہنچے، اب یہ بیٹھا ہوا تھا. جب پہنچے دادا عبد المطلب تو دیکھ کر ادب احترام کے اندر اٹھ کھڑا ہوا اور خود آ کر
साथ में नीचे बैठ गया इकराम में और कहने लगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब वो तो काबे को गिराने के लिए आया था और जो जिस मकसद के लिए आया है तो सामने वाले से बात भी करेगा तो उसी के लिए, उसी मकसद के लिए, उसी मकसद के तहत बात करेगा। तो दादा से पूछा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो आप ऊंट लेकर आए हैं इसमें से 200 ऊंट मेरे हैं, 200 ऊंट मेरे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे 200 ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। तो वो कहने लगा जो इज्जत, जो अदब, जो एहतराम, जो इकराम मेरे दिल में था आपके लिए वो खत्म हो गया। मैं काबे को गिराने के लिए आया हूं और आप अपने ऊंट मांग रहे हैं। ताज्जुब हुआ उसको। तो कहने लगे दादा अब्दुल मुत्तलिब कि देखो ये जो ऊंट हैं इनका मालिक मैं हूं, ये जो ऊंट हैं इनका मालिक मैं हूं और काबा जो है वो अल्लाह ताला का घर है, उसका घर है, वो उसको देख लेगा। तो उसने दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दिए और ये मक्का वापस चले आए और आकर इन्होंने मक्का वालों से कहा, कुछ हजार की आबादी थी, गिनती के चंद लोग थे, बहुत ज्यादा आबादी उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं थी। कहने लगे अबरहा अपने लश्कर के साथ, अपने रौब और दबदबे के साथ काबे को ढाने के लिए और गिराने के लिए आ रहा है। चुनांचे आप तमाम लोग अपने अपने घरों को खाली कर कर पहाड़ों में, वादियों में चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसका लश्कर नेस्त नाबूद और कुचल कर हमें खत्म कर दे। सारे लोग घरों को खाली कर कर पहाड़ों पर, चोटियों पर, वादियों पर चले गए। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की दीवार को पकड़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, हर घर का मालिक अपने घर की हिफाजत करता है, तू इस घर का मालिक है। कहीं ऐसा ना हो उनकी सलीब और उनकी ताकत तुझ पर गालिब आ जाए। और ये कहकर आप भी पहाड़ पर चले गए और वो अपने लश्कर के साथ पहुंचा मक्कतुल मुकर्रमा काबे के पास। जब जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, हाथी, और वो हाथी जो महमूद नाम था उसका, ताकत और जसामत के एतबार से बड़ा लहीम शहीम था। तो जब काबे की तरफ उसको चलाया गया तो कुछ ही फासले पर वो रुक गया और बैठ गया। जब बैठा, किसी के बाप को उठने के लिए तैयार नहीं। उसको सलाखों से नोचा गया, आंखों में सलाखें डालकर उठाने की कोशिश की गई, किसी तरह नहीं उठा। अब जब पीछे लेकर जाना चाहते हैं, उठकर तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ चलना शुरू करता है। उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ चलता है, इस तरफ ले चलते हैं, इस तरफ तेजी के साथ चलना शुरू करता है। काबे की तरफ मोड़ते हैं तो फिर चलना बंद कर देता है, नहीं चलता। तो फिर सारा लश्कर, फौज जमा हुई, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, सिपह सालार हैं, फौज है, कमांडर इन चीफ मौजूद है। अब देखा दादा अब्दुल मुत्तलिब ने समंदर के ऊपर से, वहां से समंदर की तरफ से काले बादल की तरह परिंदे आ रहे हैं, काले काले बादल की तरह परिंदे चले आ रहे हैं। अब जब आ रहे हैं तो कहने लगे कि इस जैसे परिंदे तो देखे नहीं कभी। कबूतर से कुछ छोटे, और उनके चोंच के अंदर और दोनों पंजों के अंदर कुल मिलाकर 3-3 पत्थर, कंकरियां, एक चोंच में, एक दाहिने पंजे में, एक बाएं पंजे में।
اور وہ چنے اور مسور کی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں. وہ کنکریاں اور پتھر چنے اور مسور کی طرح چھوٹے چھوٹے اپنے چونچوں کے اندر لے کر آ رہے. اب جب اس کی فوج کھڑی تھی تو اوپر آ کر جم گئے پرندے. پھر جو برسانا شروع کیا انہوں نے، جو گھوڑے پر بیٹھا تھا سر میں وہ پتھر لگتا تو چیرتا ہوا بیچ سے پاخانے کی جگہ سے نکل کر گھوڑے کے بیچ سے ہو کر زمین کے اندر داخل ہو جاتا. اونٹ کی بھی یہی حالت، ہاتھیوں کی بھی یہی حالت. سر سے ہو کر پاخانے کی جگہ سے نکل کر ہاتھی کے اندر سے ہو کر زمین کے اندر سے وہ کنکر چلا جاتا، پتھر چلا جاتا. اب اتنی تیز رفتار نہ بندوق کی ہوگی نہ AK-47 کے ہم نے دیکھی ہوگی. اتنی تیزی کے ساتھ اتنا باریک پتھر کنکر. اب جان بچانے کے لیے بھاگے، آدھے مرے آدھے بھاگے. اب جب ابرہا نے یہ دیکھا تو یہ بھی بھاگ دوڑ پڑا کہ اب بچنا ناممکن ہے. تو واپس ہوا. اب جب واپس ہوا اب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا، اور ابرہا کو ایسا عذاب دیا کہ پوروے انگلیوں کے، اس کو پوروے کہتے ہیں، کٹ کٹ کر گرنے لگے. تھا حبشی بادشاہ، اور لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں افریقہ کے، تو جوان تھا، طاقت کے اعتبار سے بھی اور بہت قوت تھی. تو پوروے ہاتھ کے انگلیوں کے گرنے شروع ہوئے، پیر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا شروع ہوا. اونچا تھا. اب جب یمن پہنچا تو یمن پہنچتے پہنچتے چوزے کی طرح ہو گئے. ہاتھ باقی نہیں رہے، پیر باقی نہیں رہے. اب چوزے کی طرح، مرغی کے بچے کی طرح، جس کو چوزا کہا جاتا ہے. اب جب یمن پہنچا تو دل پھٹ کر مر گیا. اور جو باقی جان بچا کر بھاگے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھوڑے پھنسی کا عذاب ان کو دے دیا. اب وہ پھوڑا پھنسی بڑھتے 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 یہاں تک کہ آدمی مر ہی جاتا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور عذاب بھیج کر اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی، کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائی. تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کی رکاوٹ بنے تھے راستے میں ابرہا کے، کئی قبیلوں نے روکنا چاہا اور لڑے، شکست کھا گئے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہمت دیتا، طاقت دیتا تو وہیں اس کا کام تمام ہو جاتا، ابرہا کا اور اس کے لشکر کا. لیکن پہنچا کعبہ. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تھے کہ کعبے کی لوگ بھی اس واقعے کو اور اس منظر کو دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، اور ان کا یقین پختہ ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یمن ہی میں پرندوں کا لشکر بھیج کر اس کو، ابرہا کو وہیں ختم کر دیتا. اور یہ جو جان بچا کر یہاں سے بھاگے تھے لوگ، ان کو یہیں کعبے کے اندر ختم کر دیتا جب پرندے یہاں پہنچ ہی گئے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مصلحت اس میں یہ بھی کہ جب یہ یمن پہنچے اور یمن کے لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں. کچھ لوگوں نے اس واقعہ کا انکار بھی کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اگر یہ کسی انسان کے بارے میں، کسی انسان کے تحت یہ بات ہوتی تو اس کا جواز نکل سکتا تھا کہ انسان جو ہے عادتوں کو بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. بارش ہے نہیں روک سکتا، دھوپ ہے نہیں روک سکتا، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، کوئی ہاتھ ڈالے اپنا تو جلا کر رہتی ہے. انسان اس کے تبدیل کی قدرت نہیں رکھتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ عادتوں کے بھی خالق ہے. آگ ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی،
پانی ہے ڈبونے کا کام کرتا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈبو نہ سکا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پرندوں کو بھیجا تھا. تو یہ واقعہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور یہ ایسے ہو گئے کہ بھوسے کی طرح ان کی حالت. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ان کی ایسی حالت اور ایسی گت بنائی کہ بہت بری طرح یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. اور دادا عبد المطلب کے متعلق لکھا ہے کہ اس وقت یہ مشرکوں میں سے تھے، توحید پرست نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے، اور عربوں کا یہ معمول اور یہ رواج تھا کہ کوئی بڑی مصیبت آن پڑتی تو اس وقت کعبے کی دیوار پکڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. تو دادا عبد المطلب نے دعا مانگی تو لکھا ہے کہ مشرکوں میں تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول کرتے ہیں. یہ تو ایک بات. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب توحید پرست تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اور کل قیامت میں جنت میں داخل ہوں گے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. تو اور ایک بات یہ بھی کہ امریکہ کا اس سے پہلے تقریباً 2012 یا اس کے آس پاس اوباما جو وہاں کا صدر بنا تھا، حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ کعبے کو جو ڈھائے گا وہ حبشی ہوگا اور لمبی ٹانگوں والا ہوگا. اس وقت یہ صدر بنا تھا، امریکہ کا حبشہ کا رہنے والا ہے، اور لمبی ٹانگوں والا تھا. اور اس وقت یہ بات بھی پیش آئی تھی کہ کعبے کو گرانے کی بات، اور یہ بات پہنچی تھی، عام بھی ہو گئی تھی کچھ، کہ کعبے کو گرانے کی یہ بات ہوئی ہے. اخبار کے اندر بھی ایک آدھ مضمون اس تعلق سے آیا تھا. پھر بعد میں اس نے معافی بھی مانگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا تھا تو یہ چیز میں نے غلط کہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح اپنے گھر کی حفاظت کیا، اسی طریقے سے یہ بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کر سکتا ہے ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بری طرح سے ابرہہ بادشاہ کو شکست دی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر مر گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائیں. آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائیں. ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.